عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔ نمبر 1، ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ کوئی شریک نہ ہونے کا معنی نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی الوہیت میں شریک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی گنجائش ہو، نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی ربوبیت میں شریک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب اور خالق مان لیں، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کی صفات میں شریک ہے کہ ہم اللہ والی صفات کسی اور کے لیے ثابت کر دیں۔ عالم الغیب صفت اللہ کی یا کسی اور کو دے دیں، مختار کل صفت اللہ کی یا کسی اور کو دے دیں، قادر مطلق کی صفت اللہ کی یا کسی اور کو دے دیں، مشکل کشا حاجت روا کی صفت اللہ کی یا کسی اور کو دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ تعالی واحد، اللہ اکیلے ہیں، احد ایک ہیں اور اکیلے ہیں، لا شریک لہ اور کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں، نہ ہی الوہیت میں، نہ ہی ربوبیت میں اور نہ ہی صفات۔ اس لیے کہتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید فی الالوہیت، اور ایک ہے توحید فی الربوبیت، اور ایک ہے توحید فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ تینوں کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ نمبر 2، ولا شیء مثلہ، کوئی چیز اللہ رب العزت کے مثل نہیں۔ مثل نہیں کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ واحد، کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ کے بیٹے، آپ کہتے ہیں جی واحد، تو اللہ کو بھی آپ نے واحد کہہ دیا، بیٹے کو واحد کہہ دیا، کہتے ہیں لا شیء مثلہ۔ اللہ کو واحد کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے، اور جب کسی بیٹے کو واحد کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔ کتنے تمہارے پاس پیسے ہیں؟ واحد 1 روپیہ۔ اب یہاں واحد کا معنی اور ہے، اللہ کی طرح واحد نہیں ہے، تو یہ ہے معنی کہ کوئی چیز اللہ کے مثل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کون ہے؟ رؤوف، اور قرآن کریم میں اللہ کے نبی کو فرمایا گیا وہ بھی رؤوف ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف۔ اللہ کون ہے؟ رحیم، اور نبی کو بھی قرآن کریم میں بتایا گیا رحیم ولا شیء مثلہ۔ اللہ کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے۔ اللہ کے رحیم ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رحیم ہونے کا معنی اور ہے۔ ایک ہوتا ہے رافت، ایک ہوتا ہے رحمت۔ رافت کہتے ہیں دفع مضرت کو، اور رحمت کہتے ہیں جلب منفعت کو۔ جو سختیاں ختم کرتا ہے رؤوف ہوتا ہے، اور جو نعمتیں دیتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے، اور اللہ کے نبی کے رؤوف ہونے کا معنی اور ہے۔ اللہ رب العزت انسان کی سختیاں ختم کرتے ہیں، اللہ کے نبی ختم نہیں کرتے۔ ختم کیسی ہوتی ہیں اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ ختم کیسی ہوتی ہے۔ اللہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی عطا نہیں فرماتے، لیکن اللہ کیسے دیں گے اللہ کے نبی اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اب رؤوف اللہ کے لیے تو معنی اور ہے، اور نبی کے لیے تو معنی رحیم اللہ کے لیے تو معنی اور ہے، اور نبی کے لیے تو معنی یہ ہے ولا شیء مثلہ، کوئی اللہ کے مثل نہیں۔ اس لیے کبھی الفاظ کے اشتراک سے شبہ نہیں پڑنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں رکھیں، ادھر عقیدہ ہے کہ اللہ کی مثل کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاکچہ ہے۔ تو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں، قرآن تو بتا رہا ہے کہ اللہ کے نور کی مثل ہے، مثل نور ہی، یہی لفظ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ ادھر قرآن کریم میں فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ تو ایک آیت میں مثال بیان ہو رہی ہے، اور ایک آیت میں مثال کو بیان کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، بظاہر دعاتوں میں تعارض ہے۔
تمہارا عقیدہ ہے اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کے نور کی مثل ہے، تو تمہارا عقیدہ قرآن کے موافق نہیں ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھیں، جب ہم نے کہا کوئی اللہ کی مثل نہیں تو اس کا معنی در حقیقت اللہ کی مثل، اللہ کے مشابہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت مخلوقات کی مشابہات سے پاک ہیں، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں، نہ اللہ کی صفات جیسی ہے۔ اور جو قرآن کریم میں ہے وہ حقیقتاً یہ نہیں کہ اللہ کا نور ایسے ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات جیسا کوئی صفت کا ہونا، ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا۔ تو اللہ کی صفت جیسی صفت ہونا اور ہے، اور اللہ کی صفت کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا یہ اور ہے۔ اور جو قرآن کی فلا تضربوا للہ الامثال، اس کا معنی کہ اللہ کے لیے گھٹیا قسم کی مثالیں بیان نہ کیا کرو، کہ جیسے ایک ہے اللہ اور ایک ہے یہ معبود، ہم ان معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، جس طرح بڑے تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کوئی چھوٹا ہونا چاہیے ورنہ بڑے تک نہیں جا سکتے، اسی طرح اللہ بڑا ان تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ چھوٹے جو تھے اللہ کے محبوب ان کی تصویریں بنائی اس تک پہنچنے کے لیے، پر میں ایسی گھٹیا مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کروں۔ اب سمجھ آ گئی؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں جملہ نقل کروں تو بات جلدی سمجھ آئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے زیادہ بھی قریب ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ بے مثال ہیں، لیکن میں کیا کروں اگر مثال نہ دیں تو بات سمجھ بھی نہیں آتی، اس لیے ہمیں مثال دینی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ شارک کے قریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے جوڑتے ہیں اور درمیان میں گوند ہوتی ہے، تو اگرچہ کاغذ سے ملا ہوتا ہے لیکن واسطہ گوند کا ہوتا ہے، اور جو گوند کاغذ سے ملتی ہے وہ بلا واسطہ ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان اور نفس انسان، ان کا جو اتصال ہے یہ بواسطہ خدا کے ہے، اگر خدا نہ ہو تو ان کا اتصال نہیں ہو سکتا، اور خدا کا اتصال نفس انسان سے یہ بلا واسطہ ہے۔ جس طرح کاغذ سے ملتا بواسطہ گوند ہے اور گوند کاغذ سے ملتی بلا واسطہ ہے، یہ معنی نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا۔ فرمایا اب اللہ بے مثال ہے، لیکن میں کیا کروں، مثال نہ دے تو بات سمجھ بھی نہیں آ سکتی، یہ معنی ولا شیء مثلہ، اللہ کی کوئی مثل نہیں، سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے، سمجھانے کے لیے۔ نمبر 3 ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی ذات کو عاجز کر دے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ارادے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ کام کرنا چاہے تو نہ ہونے دے، اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ اللہ چاہے نہ ہو تو کوئی اس کو کر دے۔ ولا شیء یعجزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جملہ یہ بہت مشہور ہے، عرفت ربی بفسخ العزائم۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو میں دلیل اس کی یہ دوں گا کہ کام ہونے کے سارے اسباب موجود ہوتے ہیں لیکن کام پھر بھی نہیں ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی غیر مرئی اندیکھی طاقت موجود ہے جو میرے کام کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور اسی اندیکھی طاقت کا نام اللہ ہے۔ اسے کہتے ہیں ولا شیء یعجزہ، کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ نمبر 4 ولا الہ غیرہ، اور کوئی الہ اللہ کے علاوہ نہیں۔ ایک الہ وہ ہے جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور ایک الہ وہ ہے جو الہ بننے کے لائق ہے۔ تو یہاں اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے کوئی اور الہ نہیں بنائے، اس کا معنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بننے کے لائق نہیں ہے، ورنہ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح ان لوگوں نے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، ایک خدا ہمیں بنا کر دے دو، تو مانگ رہے تھے۔ تو ولا الہ غیرہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور الہ نہیں جو لوگوں نے بنا رکھے، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بننے کے قابل اور لائق نہیں ہے۔ نمبر 5 قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، اللہ تعالیٰ قدیم ہیں بغیر ابتدا کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے بغیر انتہا کے، جس طرح حدیث پاک میں بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے،
اللہ وہ اول ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہیں، اور اللہ وہ آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اللہ رب العزت اول حقیقی ہیں اور اللہ رب العزت آخر حقیقی ہے۔ ایک ہوتا ہے اول اضافی، ایک ہوتا ہے اول حقیقی۔ اول اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے بھی کوئی ہو سکتا ہو، اور اول حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس سے پہلے کوئی نہ ہو سکتا ہو۔ آخر اضافی وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی آ سکتا ہو، اور آخر اضافی وہ حقیقی وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی بھی نہ آ سکتا ہو۔ اب دیکھو میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ مثلا ہمارے ہاں طلبہ ہیں 500، اب 1 سے گنتی شروع ہوتی ہے اور 5 پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں بھی یہ طالب علم آخری ہے، آخری کا معنی ہمارے پاس ہیں ہی 500، اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں کہ ہم گنتی کر سکیں، بس گنتی ہماری اس کے بعد ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، ہمارے پاس ہیں ہی 500۔ یہ ہوگا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھی ہماری ترتیب کا یہ آخری حقیقی ہے، اور یہ کون ہے؟ پہلا، سب سے پہلے آیا تھا، اس کا 1 نمبر ہے۔ یہ سب سے آخر میں ہے، اس کا یہ ہے۔ یہ اول حقیقی ہے کہ اس سے پہلے ممکن نہیں کہ ہمارے پاس آئے جو یہ تھا۔ تو اول حقیقی اس سے کہتے ہیں کہ جس سے پہلے کی کوئی امید ہی نہ ہو، امکان ہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت اول حقیقی ہیں اور اللہ آخر حقیقی ہے، قدیم بلا ابتدا ہیں اور آخر بلا انتہا ہے۔ عالم میں ہے نرالا، اعلیٰ ہے اس کا مقام، مرکز تحفظ اسلام، مرکز تحفظ اسلام۔